بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ پیر ہادی عبد المنان۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے شیخ رشید کا چلہ۔ موضوع تو شیخ رشید کا چلہ ہے، مگر کچھ لوگ اس میں کچھ اضافہ کرتے ہیں اور چلہ کے بعد چولہ اور چلا کی اصطلاح بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں اس کی ہم وضاحت کریں گے، اسی ویڈیو میں اس کی وضاحت کریں گے۔ اگرچہ ویڈیو اتنی ہماری طویل نہیں ہوتی، مختصر ہی ہے، مگر پھر بھی آپ سے کہیں گے کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ چلہ اور چولہ اور چلا کا کیا مطلب ہے، اس لیے آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ شیخ رشید بڑی شد و مد اور بڑی قوت اور بڑی توانائی سے کہا کرتے تھے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میں اصلی ہوں، میں نسلی ہوں، میں کھڑا ہوں، اس لیے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ میں مر جاؤں گا مگر عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے اس کے لیے جیل جانا پڑے یا کوئی بھی کچھ بھی اثار کرنا پڑے، میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ شاید انہوں نے یہ بھی کہا کبھی کہ جیل میری سسرال ہے اور ہتھ کڑی میرا زیور ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کے دعوے کرتے تھے اور 9 مئی کے بھی حق میں انہوں نے بیانات دیے تھے۔ پھر گزشتہ کچھ عرصہ پہلے وہ اچانک غائب ہو گئے۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ شیخ رشید کہاں ہیں، مگر بس بہت تجسس تھا۔ ان کے بھتیجے یا بھانجے نے بہت کوشش کی ان کی بازیابی کی، مگر ان کا نہیں پتہ چل رہا تھا۔ پھر وہ اچانک خود ہی جس طرح غائب ہوئے تھے اسی طرح نمودار ہو گئے، اور ایک صحافی کو وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میں چلے پہ تھا۔ ان کو دیکھ کے پتہ چل رہا تھا کہ ان کا وزن کم ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ 30 کلو وزن کم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ چلے کی ریاضت کی وجہ سے اتنا کم ہوا ہے، اس کے کم ہونے کی وجہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ انہوں نے وضاحت کی۔ اس کا کیا مطلب تھا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، مگر چلے سے واپس آنے کے بعد انہوں نے 9 مئی کے واقعے کے بارے میں کہا کہ یہ 9 مئی کا واقعہ کرنے والے سارے لعنتی ہیں۔ بالکل۔ اب اور اس وقت وہ ان کا کوئی بیان ایسا نہیں آیا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور آخر تک رہوں گا اور میں اصلی ہوں اور نسلی ہوں، اور کہ اب پہلے وہ 9 مئی کی حمایت میں بولتے رہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لعنتی ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصلی تھے یا نقلی تھے، بہرحال یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو ناظرین، یہ اب
جو ان کا رویہ ہے، ناظرین پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ لوگ چلے کو چولہا اور چلا کی اصطلاح میں بھی بدل رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ناظرین وہ عمران خان کے ساتھ تھے تو وزارت داخلہ کے وہ مزے لوٹے انہوں نے، اور لوگ کہتے ہیں یہ جو چلہ کہہ رہے ہیں انہوں نے جو وزارت میں مزے لوٹتے ہیں کسی کے ساتھ ہو کر، تو وہ اپنا چولہا، چلہ اصل میں چولہا ہوتا ہے، چولہا گرم کرتے ہیں، جی تو اس کے بعد چلے جاتے ہیں، جب وہ اقتدار میں نہیں رہتا تو آگے بڑھ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو جی یہ چلہ چولہا اور چلا کی اصطلاح اس طرح ہے۔ ناظرین یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں مطلب اس صورتحال کا تقاضا ہے کہ شیخ رشید کا جو سیاسی کریکٹر ہے، سیاسی کردار ہے، سیاسی تاریخ ہے، اس پر ایک نظر ڈال لی جائے۔ ناظرین شیخ رشید نے اپنی سیاست کا آغاز طالب علمی کے زمانے میں کیا، اور باقاعدہ سیاسی پارٹی میں وہ عمران خان کی عمران نہیں، اصغر خان کی جو تھی تحریک استقلال، اس کے ساتھ تھی۔ اس کے ساتھ بھی یہ بڑی شد و مد کے ساتھ اس کا ساتھ دینے کا بھی دعویٰ کرتے رہے، اور پھر ہوا یہ کہ تحریک استقلال یا اصغر خان کی ضیاء الحق سے کھٹ پٹ ہو گئی۔ وہ کس طرح کہ ضیاء الحق نے اعلان کیا تھا کہ میں صرف 90 دن کے لیے آیا ہوں، جی اور 90 دن کے بعد انتخابات کرا کے منتخب ہونے والی پارٹی کو حکومت حوالے کر کے چلا جاؤں گا، مگر 90 دن گزر گئے، 90 مہینے گزر گئے، وقت گزرتا گیا، مگر انہوں نے انتخابات نہیں کرائے، اور انہوں نے سیاست میں اپنے پاؤں پھیلانے شروع کر دیے، تو اصغر خان نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ جی اس مخالفت کا یہ نتیجہ ہوا کہ ضیاء الحق نے تو اس وقت ماشاء اللہ لگا دیا تھا، اور اب وہ ماشاء اللہ کے عتاب میں آ گئے۔ تو جب اصغر خان ماشاء اللہ کے عتاب میں آ گئے تو شیخ رشید نے اصغر خان کو خیر بات کہہ دیا۔ جی جہاں جتنی دیر تک لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جتنی دیر تک وہ یہاں چلہ تو پتہ نہیں انہوں نے کاٹا کہ نہیں، چولہا گرم کیا، اور جب وہ اس کا امکان نہ رہا تو وہ انہوں نے تحریک استقلال کو خیر بات کہا، اور اب نظر آ رہا تھا کہ اس کے بعد جو اقتدار ہے، اگرچہ اس سے پہلے بے نظیر کے پاس بھی اقتدار رہا، مگر زیادہ طاقت کے ساتھ 1990 میں میاں محمد نواز شریف کو اقتدار ملا، تو شیخ رشید صاحب میاں محمد نواز شریف کی پارٹی میں شامل ہو گئے، اور وزارتوں کے مزے لوٹتے رہے۔ اور اب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں بھی چلہ تو نہیں تھا، چولہا ہی تھا، جی بالکل ایسا ہی۔ تو مگر جب میاں محمد نواز شریف اور پرویز مشرف میں کھٹ پٹ ہو گئی، اور پرویز مشرف نے ان کی حکومت ختم کر کے مارشل لا لگا کر پرویز مشرف خود صدر بن گئے، تو شیخ رشید پرویز مشرف کے ساتھ ہی بن گئے۔ جی انہوں نے جو بنائی تھی کاف لیگ، اس میں شامل ہو گئے، اور یہاں بھی انہوں نے وزارت کا مزہ لیا، یعنی چلہ یہاں بھی چولہا تھا۔ جی تو لوگ یہ کہتے ہیں۔
تو ناظرین اب جب تک پرویز مشرف اقتدار میں رہے یہ بھی ان کے ساتھ پوری شد و مت کے ساتھ رہے، اور جب نظر آیا کہ اب اقتدار کا سورج عمران خان کی شکل میں طلوع ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، تو یہ عمران خان کی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ تو عمران خان کی پارٹی میں شامل ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ بڑی شد و مد سے اس کا ساتھ دینے کا عہد کرتے رہے، بڑے بڑے اعلانات کرتے رہے، یہ کہتے رہے کہ میں اصلی ہوں، میں نسلی ہوں، میں کھرا ہوں، اس لیے میں عمران خان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں مر سکتا ہوں مگر عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا۔ اور 9 مئی کی بھی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعے کے بھی حق میں انہوں نے بیانات دیے، مگر جب وہ چلے پر گئے اور واپس آئے تو انہوں نے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب پرویز مشرف عمران خان کا کہ ہاں چولہا تو نہیں بھاگ سکتا تھا، یعنی کہ گرم ہو سکتا تھا، تو وہ چلہ انہوں نے کاٹا، اور چلے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب واپس آئے چلے سے تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ کرنے والے سب لوگ لعنتی تھے، بالکل، یعنی کہ عمران خان کو بھی لعنتی کہہ دیا۔ بے شک، بے شک۔ تو یہ ہے ان کی ساری تاریخ۔ تو اس طرح چلہ جو ہے، لوگ کہتے ہیں یہ چولہا میں بدلتا رہا ہے ان کی سیاسی تاریخ میں، اور پھر چلے جانے کا ان کا عمل جو ہے وہ اینڈ پہ جس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں وہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اور اب بھی یہ عمران خان سے بھی چلے گئے ہیں آگے کو، بالکل، کیونکہ ان کا کوئی ایسا بیان نہیں آ رہا کہ میں تو جی عمران خان کے ساتھ ہی ہوں، بلکہ انہوں نے تو 9 مئی کا واقعہ کرنے والوں کو لعنتی قرار دے دیا ہے۔ بالکل۔ تو ناظرین یہ ہے شیخ رشید صاحب کی ساری تاریخ۔ تو اب لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ میں چلہ کاٹ کے آیا ہوں، تو چلہ جو ہے وہ کبھی چولہا بن جاتا ہے اور پھر چلا ہو جاتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہتے ہیں جی، تو یہ اس ساری تاریخ کو سامنے رکھنے کے بعد ان اصطلاحوں کی سمجھ آتی ہے۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ہم اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے، مگر اجازت لینے سے پہلے ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ جیسا کہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو، پہرا نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے، اور اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور جن لوگوں کو شیئر کریں گے ان کو بھی کہیے کہ سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین ہم جو آپ سے کہتے ہیں کہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، اس سے ہماری مدد ہوتی ہے۔ یہ صرف ہم نہیں کہتے، ہر یوٹیوب اور فیس بک چینل والا یہ کہتا ہوگا، آپ سنتے ہوں گے، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، بالکل، تو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ جی، آپ یہ جتنا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں گی، اور ہم آپ کو ہر طرح کی صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے، سیاسی، سماجی، معاشرتی، معاشی، اقتصادی، یعنی
اقتصادی اور ثقافتی صحافتی ہر طرح کی صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔